صدق دل کے ساتھ آواز بلند صلوات۔ کرام زیادہ وقت نہیں لوں گا، ایک پیغام، اگر پیغام ادان تک تھون نہ رہے، میسج کو ادان تک تھون نہ رہے، علماء کیا ہیں ان پیغام کو پہنچانے والے، یعنی ایک پیغام ایک میسج ہے ہماری اس دنیا میں، قرآن اہل بیت۔ اور لڑکوں کو جو آج کربلا ایک یہ نہیں کہ آئے شہید ہو گئے ختم ہو گئے، نہیں، کربلا ایک پیغام دے رہا ہے۔ کربلا میں سب کچھ ہمیں مل رہا ہے، جو آپ لینا چاہ رہے ہیں، خدا کی قسم کھا کے قسم کربلا نہ تو یہاں کیا پڑھیں، کربلا نہیں آنا چاہتے، نماز کا پابند ہونا چاہتے کربلا سے ملتا ہے، تیروں کے سائے میں وہ نماز عشق ہمیں آج بھی یاد ہے۔ اگر آپ لینا چاہتے ہیں کربلا سے نماز لیں، کربلا سے تلاوت قرآن کے عشق لیں۔ کل جو رات گزری نہیں جی، حسین نے مہلت مانگ کے لی نا، مہلت نہیں، یہ کہا تھا عباس انہیں ساتھ سے کہہ دو کہ مجھے نماز سے بڑی محبت ہے، مجھے تلاوت قرآن سے بڑی محبت ہے، اور دنیا میں جانے سے پہلے حسین نے کر کے دکھایا کہ تیروں کے بیچ میں سائے میں نماز پڑھ کے دکھایا، اور قرآن سے محبت کا عملی نیزے پہ چڑھ کر سنایا۔ کربلا میں ایک دن کے اندر پورے قرآن کی تفسیر ہوئی ہے۔ آپ قرآن سے یقین لینا چاہتے ہیں، موجود ہے۔ آپ کربلا سے توکل لینا چاہتے ہیں، وہ بھی موجود ہے۔ کربلا سے ذکر لینا چاہتے ہیں، وہ بھی موجود ہے۔ فکر لینا چاہتے ہیں، وہ بھی موجود ہے۔ کربلا سے بندگی لینا چاہتے ہیں، وہ بھی موجود ہے۔ کربلا سے شکر لینا چاہتے ہیں، وہ بھی موجود ہے۔ کربلا سے حیا لینا چاہتے ہیں، وہ بھی موجود ہے۔ کربلا سے استقامت لینا چاہتے ہیں، وہ بھی موجود ہے۔ چیز نہیں ملتی کربلا سے، کوشش ہماری ہونی چاہیے، محنت ہماری ہونی چاہیے، توجہ ہماری ہونی چاہیے، ہر چیز کربلا میں موجود ہے۔ کربلا میں فقط ماتم نہیں ہے، فقط رونا نہیں ہے، اس تمام حالت میں شکر بھی نظر آ رہا ہے۔ کربلا میں ان تمام مسائل کے باوجود شکر نظر آ رہا ہے، توکل نظر آ رہا ہے، یقین نظر آ رہا ہے، استقامت نظر آ رہا ہے کربلا سے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو پیغام حسینی ہیں، جس کو ہم نے لینا ہے۔ ہم نے فقط ایک عزاداری کو لے کر بیٹھ نہیں جانا، سو نہیں جانا۔ یہ حسین ہمیں بیدار کرنے کے لیے ہے، یہ قربانی ہمیں بیدار کرنے کے لیے ہے۔ کیا کہا جی، کسی شاعر نے کیا کہا کہ ملت خوابیدہ بیدار کیا ہے، سوئے ہوئے ملت کو، سوئے ہوئے قوم کو بیدار کرنے کے لیے یہ عظیم قیام کیا ہے حسین نے، یہ عظیم قربانی دی ہے حسین نے، کہ آپ غافل نہ ہو جائے خدا سے، آپ غافل نہ ہو جائے قرآن سے، آپ غافل نہ ہو جائے قیامت سے، آپ غافل کہیں نہ ہو جائے مرنے سے، آپ کہیں غافل نہ ہو جائے ان حق الحقوق سے۔ ان چیزوں سے بیدار کرنے کے لیے قربانی دی، قربانی دیا۔ فقط آپ آئے 10 دن یہاں پہ تشریف لائے، آپ نے ماتم کیا، سینہ زنی کی، اور پھر مقصد حسین کو بھول گئے، وہ ہدف بھول گئے ہم، وہ حسین کی قربانی، زینب کی قربانی، وہ سب کو بھول گئے۔ اللہ، ہم ذکر حسین کر کے اگر چلے جائیں گے نہیں، یہ ذکر حسین یقین کرو عیسائیوں نے بھی کیا ہے، یہ ذکر حسین یقین کرو ہندوؤں نے بھی کیا ہے، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ مختلف مکاتب فکر کے لوگ ذکر حسین کرتے ہیں، لیکن فکر حسین فقط شیعہ زندہ رکھتے ہیں، فقط شیعہ کرتے ہیں فکر حسین۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ذکر حسین تو کریں 10 دن، لیکن باقی ایام میں ہم ان چیزوں کو بھول جائیں، ہم فکر حسین کو بھول جائیں۔ حسین ایک قوم کو جگانے پر متعلق تھا، ان اشعار کو بہت پڑھا کرتے تھے، ان میں سے ایک یہ پڑھا کرتے تھے بہت زیادہ کہ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار۔ دنیا کے ضعیف لوگوں میں، کمزور لوگوں کے، ان کے فکروں میں ایک زلزلہ پیدا کر رہا ہے، جب ان کا ایک ادنا سا شاگرد، جب ان کا ایک ادنا سا سپاہی دنیا کے لوگوں کے فکروں میں زلزلہ پیدا کر سکتا ہے، تو خود امام زمانہ کی نگاہ کیا ہوگی۔
تو دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار، جو دنیا کے لوگوں کے فکروں میں زلزلہ پیدا کرے. کیوں؟ انسان ہمیشہ اپنے فکر کے پیچھے جاتا ہے، فکر کے مطابق کام کرتا ہے، فکر کے مطابق اس کی قدم آگے بڑھتے ہیں. آپ فکر نہ کریں بیٹھ جائیں گے. آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کے فکر کا نتیجہ ہے. آپ فکر کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں، فکر کرتے ہیں کام کرتے ہیں. تو دنیا کو ایسے مہدی کی ضرورت ہے جو اس سوئے ہوئے فکروں میں زلزلہ پیدا کرے، جس میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو، جس سے دین سے لگاؤ اور عشق کا جذبہ پیدا ہو. ایسے فکر کے جگانے والے ہستی کا نام امام مہدی، اور دنیا اسی کیا ہے؟ انتظار ہے. میرے عزیزو، اس ایام عزاداری سے خدا اپنے آپ کو بناؤ، اپنے آپ کو سنوارو، سدھارو. پتہ نہیں یہ ایام ملنے ہیں یا نہیں ملنے. اگلے سال تک آپ اور میں، ہم میں سے کون زندہ ہے کون زندہ نہیں، کون رہے گا کون نہیں رہے گا، خدا جانتا ہے. لہٰذا ان ایام سے فقط یہ نہیں کہ عزاداری کر کے چلے جائیں، فائدہ اٹھاؤ ان ایام سے. اس ایام کے تسلسل کو جاری رکھو، فکر حسین کے تسلسل کو جاری رکھو. ذکر حسین تو آج سے ختم ہو جانا ہے، پھر بھی امام بارگاہ میں تالا تعمیل ہو، تالا مقبل. لیکن فکر حسین کے لیے تالا نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، ایام نہیں ہے. فکر حسین ہمیشہ ہے، لیکن اس کے لیے تسلسل کی ضرورت ہے کہ مسلسل جو ہے انسان فکر حسین، اگر وہ تسلسل سلسلہ ٹوٹ جائے تو کام ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح ذکر حسین کے لیے بھی ایک تسلسل چاہیے میرے عزیزو، مسلسل جاری رہنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آج ہم ذکر حسین کر رہے ہیں لیکن فکر حسین ہمارے ذہنوں میں نہ ہو، اور اس کے تسلسل اگر بعد میں توڑ دیا جائے، خدا کی قسم ہو سکتا ہے کہ یہی عزاداری کرنے والے کل شراب بیچنے والا بن جائے، یہی عزاداری کرنے والا کل جواری بن جائے، یہی عزاداری کرنے والے کل بے نمازی بن جائے، یہی عزاداری کرنے والے کل نافرمان بن جائے ماں باپ کا. یہی عزاداری کرنے والے ایسا نہ ہو کہ قطع رحمی کرے. کیوں؟ ہم نے اس حسین کے فکر کے تسلسل کو قائم نہیں رکھا تھا. ہو سکتا ہے ناممکن تو نہیں ہے. آج کتنے لوگ ہیں ہم جنہوں نے اپنے گناہ کا تسلسل قائم رکھا ہوتا ہے، فقط 10 دن کے لیے رکا ہوا ہے، لیکن وہ تسلسل وہ کنٹینیوز ہے. وہ گناہ آج بھی حق دبایا ہوا ہے، یعنی ایک تسلسل کے ساتھ زندگی بھی گزر رہی ہے اور اس کا قبضہ بھی ہے. اللہ ایک ناجائز چیز کے لیے آپ کا تسلسل ہے، لیکن کیا کریں تسلسل میں جو جامعہ اس پیارے کا کیا پتہ ہے کوئی اعلان اللہ کی روز جامعہ اس کے بھی آپس ایک یا ختم سوس جامعہ اس ادام سے روز دل ختم سوس. حتیٰ کہ ہم انسان ہوتے ہوئے بھی کسی بھی اچھے کام میں تسلسل چاہتے ہیں.